اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال امیر المؤمنین علیہ السلام لفاطمۃ انت اعلم باللہ وأبر وأکرم وأتقى وأشد خوفا من اللہ۔ عالم امکان میں اگر کوئی وجود اشرف اور اعظم ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ خداوند متعال نے محمد مصطفیٰ کو اپنی مخلوقات میں سے افضل قرار دیا اور انبیاء میں سے بھی افضل قرار دیا، اور محمد مصطفیٰ کی امت کو بھی ساری امتوں پر فوقیت عطا فرمائی، اور جو کتاب محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا اس کتاب کو بھی دوسری کتابوں سے افضل قرار دیا، اور خود اہل بیت علیہ السلام جو خاندان مصطفیٰ ہے اس خاندان کو بھی سارے خاندانوں سے افضل قرار دیا۔ تو ہمارا موضوع بھی اس حوالے سے ہے کہ مولا علی علیہ السلام اس خاندان کے ایک موجود عظما کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، یعنی آسان الفاظ میں کہ مولا علی علیہ السلام بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور ان کی نگاہ میں بی بی فاطمۃ الزہرا کی کیا فضیلت ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ بی بی فاطمۃ الزہرا نے مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یبن امن ما اہتنی کاذبتن ولا خائنتن ولا خالفتک منذ عاشرتنی۔ اے علی جان، کیا میں نے آپ کی پوری زندگی میں آپ سے کوئی جھوٹ بولا یا آپ کی کوئی خیانت کی آپ سے، یا آپ سے کسی بھی معاملے میں مخالفت کی؟ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، یعنی میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں، انت اعلم باللہ، اے فاطمہ جان آپ اعلم ہیں، آپ اکرم ہیں، آپ ابر ہیں، آپ زیادہ خدا کا خوف کرنے والی ہیں۔ یعنی اس روایت میں مولا علی علیہ السلام نے بی بی فاطمۃ الزہرا کی 5 فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا اعلم ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا نیکوکار ترین ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا اکرم ہیں یعنی گرامی ترین ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا متقی ترین ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا خدا کا زیادہ خوف کرنے والی ہیں۔ تو یہ 5 خصوصیتیں مولا علی علیہ السلام نے بی بی فاطمۃ الزہرا کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ انشاءاللہ اس درس میں فقط پہلی خصوصیت کی وضاحت کی جائے گی کہ بی بی فاطمۃ الزہرا اعلم کیسے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح میں عمار کہتا ہے ایک دن سلمان کو کہ سلمان، کیا میں آپ کو ایک عجیب روایت بتاؤں؟ تو سلمان کہتا ہے کہ ہاں عمار بتاؤ۔ تو عمار کہتا ہے کہ ایک دن میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور مولا علی علیہ السلام کے بیت مبارک میں ہی، تو بی بی فاطمۃ الزہرا نے مولا علی کو صدا دی اور مولا علی علیہ السلام کو عرض کیا کہ یبن اے علی جان، میں فاطمۃ الزہرا علم رکھتی ہوں ما کان کا ما یکون کا، یعنی میں جو چیز گزر چکی ہے اس کا بھی علم رکھتی ہوں، اور جو چیز چل رہی ہے اس کا بھی علم رکھتی ہوں، اور جو چیز آئے گی قیامت تک اس کا بھی علم رکھتی ہوں۔ تو روایت کے الفاظ ہیں، جب بھی مولا نے یہ الفاظ سنے تو عمار کہتا ہے میں نے دیکھا رأیت امیر المؤمنین یرجع القہقرا،
یعنی مولا علی علیہ السلام کہکرا والی حالت میں واپس ہوئے۔ کہکرا عربی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی یہ ہے الٹے پیر واپس چلے مولا علی۔ جیسے ہم ہوتے ہیں نا حرم کی زیارت کرتے ہیں تو الٹے پیر واپس ہوتے ہیں احتراماً، تو روایت کہتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام بھی بی بی کے احترام میں الٹے پیر چلے مسجد النبوی تک آئے رسول اللہ کی خدمت میں۔ عمار کہتا ہے کہ میں بھی مولا علی کے ساتھ ہی تھا، تو جب رسول اللہ کی خدمت میں آئے تو رسول اللہ نے فرمایا ادن، یعنی علی جان نزدیک آ جاؤ۔ تو جب مولا علی نزدیک گئے تو رسول اللہ نے فرمایا یا علی آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ تو مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں۔ تو مولا رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی آج آپ کی بات بی بی فاطمہ الزہرا سے اس موضوع پر ہوئی ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ میں عالمہ بالغیب ہوں، یعنی میں ماضی کو بھی جانتی ہوں، حال کو بھی جانتی ہوں، استقبال کو بھی جانتی ہوں۔ تو مولا علی نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ آج ہماری بحث اس بات پر ہوئی ہے۔ تو اس وقت مولا علی علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ام الحسنین بھی اس واقعاً عالمہ ہیں، عالمہ بالغیب ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا یا علی الفاطمۃ من نوری، اے علی جان فاطمہ میرا نور ہے۔ یعنی کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ جب میں خود نور ہوں اور میں جب علم بالغیب کا مصداق ہوں تو جو میری بیٹی ہے وہ بھی علم الغیب کی مصداق ہوگی۔ جب مولا نے یہ جملے سنے تو مولا علی علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے، اور سجدے کے بعد جب گھر واپس آئے تو عمار مولا کے ساتھ تھا۔ تو جب گھر واپس آئے تو اس وقت بی بی فاطمہ نے عرض کیا یا علی اس مسئلے کی خاطر گئے تھے میرے بابا کے پاس؟ تو مولا نے فرمایا ہاں فاطمہ جان میں اسی مسئلے کی خاطر گیا تھا، رسول اللہ سے پوچھنے گیا تھا۔ تو اس وقت بی بی فاطمہ الزہرا نے پھر اپنے فضائل بیان کیے۔ اس وقت فرماتی ہیں یا ابا الحسن خدا نے جب میرے نور کو خلق فرمایا تو میرا نور کان یسبح اللہ عز وجل، میرا نور تسبیح و تحلیل کرتا تھا۔ جب تسبیح و تحلیل کرتا تھا تو خدا نے میرے نور کو جنت کے ایک درخت میں ودیعہ کے طور پر رکھ دیا تھا۔ تو جب ایک ایسی منزل آئی جب میرے بابا کو معراج پر لایا گیا، اس کے بعد جب جنت کا سیر کرایا گیا تو جب جنت کا سیر کرتے کرتے جب اس درخت کے نزدیک آئے تو میرے بابا کی خدمت میں اس درخت کا پھل پیش کیا گیا۔ تو میرے بابا نے جب وہ پھل کو تناول فرمایا تو میرا نور میرے بابا کے صلب اطہر میں منتقل ہوا۔ جب میرے بابا نے معراج سے واپسی پر پھر ازدواج کی میری اماں خدیجہ بنت خویلد علیہ السلام سے تو میرا نور منتقل ہوا میری اماں میں، اور نتیجے میں نے دنیا میں قدم رکھا۔ تو جب یہ فرمایا تو اس کے بعد فرمایا بی بی فاطمہ الزہرا نے کہ یا علی المؤمن ینظر من نور اللہ، یا علی مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی جو نور سے دیکھتا ہے وہ فقط ماضی، حال اور استقبال کو فقط جانتا نہیں ہے بلکہ زمانے گزشتہ کو دیکھتا بھی ہے، زمانے حال کو دیکھتا بھی ہے، اور زمانے استقبال کو دیکھتا بھی ہے کہ کیا کیا ہونے والا ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا علم الغیب کی مصداق ہیں، جس طرح ہمارے دوسرے ائمہ اطہار علم الغیب کے مصداق ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔